تاریخ کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ سب سے بودا اور کمزور رشتہ انسان اور زمین کا رشتہ ہے، مگر اس تعلق کو انسان انتہائی منافقت کے ساتھ دھرتی ماں، ماتا، مادر وطن یا مدر لینڈ کہتا ہے۔ لیکن تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی یہ دھرتی ماں جانوروں کے لیے گھاس اور انسانوں کے لیے اناج اگانا بند کر دیتی ہے، اس کے پانی کے چشمے سوکھ جاتے ہیں، تو اسی مادر وطن کا بیٹا کسی سرسبز و شاداب سرزمین پر قبضہ کرنے، اس کے وسائل کو اپنے استعمال میں لانے کے لیے نکل پڑتا ہے اور اپنی گزشتہ مادر وطن کو بنجر و ویران چھوڑ کر دوسری ماں پر قابض ہو جاتا ہے۔ خطہ ارضی پر انسان کے وجود کی 2 لاکھ سالہ تاریخ بتاتی ہے کہ انسان ہمیشہ قحط، بیماری، خشک سالی، جنگ اور آفتوں میں دھرتی ماتا کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بے وفائی صرف انسانی سرشست کا حصہ ہی نہیں، بلکہ تمام جاندار اور چرند و پرند بھی ایسے ہی بے مروت اور بے وفا ہوتے ہیں۔ پرندے تو سخت موسم میں بھی وہاں نہیں رہتے، سائبیریا کی سردی آتے ہی ہزاروں میل کا سفر اختیار کر کے گرم علاقوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ یہی حال جنگلوں میں آباد جانوروں کا بھی ہے کہ انہیں بھی جہاں گھاس اور شکار ملے گا وہیں بسیرا کر لیں گے اور اسی کو اپنا مسکن بنا لیں گے۔ لیکن اشرف المخلوقات انسان اس قدر دھوکے باز اور منافق ہے کہ جب تک دھرتی ماتا یا مادر وطن زرخیز ہوتی ہے، یہ اسے ماں کہتا ہے اور اس کے ایک ایک انچ کے تحفظ کے لیے ہزاروں جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اس کے لیے ترانے لکھتا ہے، اس کے وجود پر کسی کے ناپاک وجود کو برداشت نہیں کرتا۔ دراصل یہ ناپاک وجود بھی اس کے نزدیک اس لیے ناپاک ہوتا ہے کہ وہ باہر سے آ کر اس ماں کے وسائل میں حصے دار بن جاتا ہے۔ جب سے انسان اس کرۂ ارض پر آباد ہوا ہے، یہ مسلسل ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی جانب بہترین حالات و وسائل کی خاطر ہجرت کرتا رہتا چلا آ رہا ہے۔ پہلے انسانی وجود کا پتہ افریقہ کے علاقے ایتھوپیا کی سرزمین سے ملنے والے 2 لاکھ سال پرانے فاسل سے ملتا ہے۔ آج سے 60,000 سال قبل جب افریقہ صحرا میں بدلنے لگا تو اس اولین مادر وطن کا یہ بیٹا اپنے گھر بار کا سامان اٹھائے اور خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو ساتھ لیے یورپ اور ایشیا کے سرسبز و شاداب علاقوں کی جانب کوچ کر گیا، اور پھر وہ اپنے اسی قدیم ہوم لینڈ کو اس قدر بھولا کہ کئی ہزار سال تک وہاں پر باقی رہ جانے والے افریقیوں کو غلام بنا کر لاتا رہا اور ان کی تجارت کرتا رہا۔ دنیا کی تمام جنگیں، قتل و غارت، استحصال اور ظلم کی بنیادی وجہ یہی دھرتی ماتا، مادر وطن یا مدر لینڈ کا بودا، کمزور اور مفاد پر مبنی رشتہ سمجھا جاتا ہے۔ انسانی تاریخ میں اگر 100 انسان قتل ہوئے ہیں تو 99 اسی دھرتی ماتا کے ماتھے کا خونی جھومر ہیں۔ جدید دنیا میں یہی تصور وطن اور قومی ریاستیں ہی تو ہیں جن کی وجہ سے 2 عالمی جنگیں ہوئیں اور زمین پر لاتعداد جنگیں آج بھی جاری ہیں۔ گزشتہ 1 صدی سے ان جنگوں میں تقریباً 30 کروڑ انسان یہ خونخوار ماں نگل چکی ہے۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ لیکن قربان جاؤں اس وطنیت کی منافقت پر کہ لوگوں نے اس کی خاطر جھوٹ بول کر مذہب کا دامن بھی اسی وطن کی مفاد پرست محبت سے میلا کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اسلام جس کے ہاں ہجرت کو فضیلت حاصل ہے، مہاجرین کو اللہ نے اپنے ہاں اعلیٰ ترین مقام عطا کیا ہے، ایسے دین کے وطن پرست پیروکاروں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ایک جھوٹی حدیث گھڑی کہ حب الوطن من الایمان، یعنی وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث کی جانچ پرکھ کرنے اور رجال کے تمام ماہرین اور محدثین نے اسے ایک جھوٹی اور من گھڑت بات کہا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کی گئی۔ حسن بن محمد صفانی نے موضوعات الصفانی میں لکھا ہے کہ یہ جھوٹی اور من گھڑت ہے۔ امام سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں تحریر کیا، مجھے اس حدیث کا کوئی علم نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے الدورہ منتصرہ میں کہا کہ میں اس حدیث سے مطلع نہیں۔ ملا علی قاری نے الاسرار المرفوعہ میں بتایا کہ یہ جھوٹی حدیث ہے۔ اسی طرح محمد بن محمد الفزی، امام زرقامنی، امام ودائی، امام جار اللہ سعدی، شیخ ابن عثمان، امام احمد رضا بریلوی اور شیخ البانی تک تمام محدثین نے اسے ایک جھوٹی اور من گھڑت روایت بتایا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کی گئی۔ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ دھرتی ماتا، مادر وطن اور مدر لینڈ کے نام پر لڑنے اور قتل و غارت پھیلانے کے لیے لوگ اس حد تک گر جاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جھوٹ گھڑ کے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتے ہیں۔ وطنیت کا یہ فتنہ ہی تو ہے جس سے مقامی اور غیر مقامی کی بحث شروع ہوتی ہے۔ جو یہاں پر قابض ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو مقامی کہنے لگتا ہے، اور جسے وہ مار بھگاتا ہے یا قتل کر دیتا ہے اس کا رشتہ اور تعلق وطن سے توڑ دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی سرزمین پر یہ مقامی اور غیر مقامی کی بحث ہر دوسرے دن اس لیے چھیڑی جاتی ہے
کہ پاکستان جدید دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی اساس دھرتی، زبان، نسل یا زمین نہیں بلکہ اسلام اور کلمہ طیبہ پر رکھی گئی ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ایسی ہجرت کا امین خطہ ہے جو صرف عقیدے کی بنیاد پر لاکھوں انسانوں نے کی ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جو پنجابی، پشتون، بلوچ، سندھی اور بنگالیوں نے اپنی قومیتوں کا انکار کر کے بنایا تھا۔ انہوں نے اپنے ان پنجابی، پشتون، سندھی اور بنگالی بھائیوں کو اپنا ہم وطن ماننے سے انکار کیا تھا جو کلمہ طیبہ نہیں پڑھتے تھے۔ پاکستان ہی وہ قومیت ہے جس پر مر مٹنے کو شہادت اور جس کا پرچم اٹھانے کو ایمان کہا جا سکتا ہے۔ آج اس پہیے کو الٹا گھمانے کی بار بار کوشش کی جاتی ہے، کبھی راجہ داہر اور رنجیت سنگھ کو ہیرو بنا کر اور کبھی ارطغرل ڈرامے پر اعتراض کر کے کہا جاتا ہے کہ اس مسلمان غیر مقامی ہیرو سے ہمارا کیا تعلق ہے جس دھرتی ماں کے تصور کی کوکھ سے آج یہ آواز اٹھی ہے۔ تاریخ اس خطہ سندھ کے اصل مالکان ان لوگوں کو بتاتی ہے جو ہڑپا اور موہنجو داڑو کے پرامن مہذب شہری تھے۔ وہ یہاں صدیوں سے آباد تھے۔ تقریباً 1700 قبل مسیح ایشیائے کوچک سے ایسی آریائی اقوام یہاں حملہ آور ہوئیں جو ظالم، غیر مہذب اور خون خوار تھیں۔ انہوں نے سندھ دھرتی کے ان پرامن شہریوں کو بے دریغ قتل کیا، یہاں سے مار بھگایا اور پھر یہاں قابض ہو گئے۔ یہ لوگ اس قدر غیر مہذب تھے کہ کئی صدیاں کوئی بڑا شہر تک نہ بنا سکے، بس خیموں اور کچی بستیوں میں رہے اور سندھ کی سرزمین پر غاصبانہ قبضہ برقرار رکھا۔ اس کے بعد ہر حملہ آور کے ساتھ جو لوگ بھی یہاں آئے وہ مقامی نوآباد آریائی باشندوں کو ہی شکست دے کر یا ان کے ساتھ مل کر اس دھرتی ماتا کے بیٹے کہلانے لگے۔ آج سید، بلوچ، آرائیں، مغل، ترک، پٹھان، جاٹ اور دیگر نسلی تفاخر کی پگڑیاں پہننے والے انہی حملہ آوروں اور دراندازوں کی اولادیں ہیں جو اس خطے پر مقامی لوگوں کا خون بہانے کے بعد آباد ہوئے تھے۔ یہ سب سندھ دھرتی ماں کے اصل باسیوں کے قاتل ہیں۔ اس دنیا میں کوئی مقامی نہیں ہے اور کوئی دھرتی ماں سے آفت میں محبت نہیں کرتا، سب مفاد کے رشتے سے اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ اگر اتنا مضبوط ہوتا تو اس وقت دنیا کے نقشے پر 33 کروڑ لوگ ایسے نہ ہوتے جو پیدا کہیں اور ہوئے تھے، مگر آج جنگ، آفت، بیماری، قحط، بے روزگاری اور بہتر مستقبل کے لیے مادر وطن، دھرتی ماتا اور ہوم لینڈ چھوڑ کر بہتر، پرامن اور وسائل سے بھرپور ایک نئی ماں کی آغوش میں آباد ہو گئے ہیں۔ آج خدا نخواستہ اگر سندھ دریا رخ بدل لے، خشک ہو جائے اور وہاں ریت اڑنا شروع ہو جائے تو تاریخ شاید ایک اور ہجرت کا منظر دیکھے۔